علماء کرام خصوصاً خلیفہ حضور سیدی سرکار مشاہد ملت و مشہور ملت، آپ کے علاقے کے لیے برکت حضرت علامہ مولانا منع بابا و دیگر معزز علماء کرام و محترم سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک ولی اللہ کے اعزاز کے سلسلے میں مجلس رکھی گئی جس میں بزرگوں کا تذکرہ ہے، آقا کریم کا تذکرہ ہے۔ اب بہت سی اس میں باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اب تک تو جلسہ نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نئی چیز اگر ایجاد ہوتی ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن نئی چیز کے ایجاد ہونے میں بھی وجوہات ہیں۔ اگر اسلام کے لیے ہوں، اگر کسی کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوں، اسلامی رسم و رواج کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوں، تو وہ مبارک بات ہے۔ یہ رومال اسی لیے رکھا گیا، یہ میک اسی لیے رکھا گیا، یہ امامہ، یہ صدری، یہ لباس، یہ مسجدیں، یہ مسجد کے مینار پہلے تو نہیں تھے۔ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو رکھا گیا تاکہ دور سے پہچان لیا جائے فلاں جگہ مسجد ہے۔ آپ لوگ سفر کرتے ہو نا، تو کہیں نماز میں اگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سوچتے ہو کہ نماز پڑھ لیں، تو راستے سے گزرتے ہو تو آس پاس مینار کے در، اسی علامت البنا پر رکھا گیا۔ اسی لیے عام مومنین کی بھی قبریں ہوتی ہیں، کچھ مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں، کچھ کفاروں کی بھی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے قبرستان میں کفاروں کو دفنانا منع، وہابی خبیث مردود کو دفنانا منع۔ جو مرتد بددین ہو گئے ہوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کری ہو، جنہوں نے آقا کریم کے نقش قدم سے روگردانی اختیار کری ہو، جنہوں نے غوث پاک کے مسلک سے روگردانی اختیار کری ہو، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے روگردانی اختیار کری ہو، جنہوں نے مشرب شیر بشر سنت سے روگردانی اختیار کری ہو، ان کو دفنایا نہیں جائے گا مومنین کے قبرستان کے اندر۔ اب مومنین کے قبرستان میں بہت سے مزارات ہوتے ہیں، اب سب مومن برابر نہیں، اس میں کچھ اللہ والے بھی، کچھ عام آدمی ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس کو ولی کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں، عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ولی ہے، اور اللہ تعالی حقیقت میں اس کو ولی بناتا ہے، یعنی سب کو پتہ ہوتا ہے ایک یہ ولی ہوگا۔ ایک وہ ولی ہو گیا کہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے۔ یہ دو قسم ہوتی ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ عوام کو پتہ نہیں کہ وہ ولی ہے، اور اس کو بھی پتہ نہیں کہ وہ ولی ہے، حقیقت میں وہ ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض قبرستانوں میں مزارات ظاہر ہو جاتے ہیں، تو سوچ لوگ کہتے ہیں یار یہ عام سے مزار تھے، آج یہاں درگاہ بن گئی۔ وجہ یہ کہ رب کی محبت ان کے سینے میں تھی، رب نے چاہا، رب کی غیرت نے گوارا کیا کہ میرا یہ بندہ ہمیشہ پردہ خفا میں رہے، میرا یہ بندہ ہمیشہ پوشیدہ رہے، میرا یہ بندہ ہمیشہ گمنام رہے۔ رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور رب نے یہ چاہا کہ میرا یہ بندہ چھپا ہوا تھا، اب میری غیرت یہ چاہتی ہے کہ یہ کھل جائے۔ اسی لیے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، حالانکہ کرامتوں کو چھپانا ضروری ہے، لیکن کرامتوں کا ظہور اسی لیے ہوتا ہے، مزارات کا ظہور اسی لیے ہوتا ہے۔ خواجہ علاء الدین صابر پاک کلیری علیہ الرضوان 40 سال تک، بلکہ ایک روایت میں ہے 100 سال تک ان کا مزار ویسی تھا، نہ کسی کو یہ پتا کہ ان کا مزار کہاں ہے، نہ کوئی کلیئر کی طرف رخ کر سکتا۔ لیکن آج دیکھو درگاہ ہے شیخ عبد القدوس رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص بھی جب حضرت صابر پاک کلیریوں کو جلا لایا تو یہ دنیا تو خاکی ہے نا، فنا ہونے والی ہے۔ مقام پرورش آہو نالا نہ سیر گل کے لیے ہے، یہاں کوئی بھی چیز کسی کے لیے نہیں۔ آپ کا آنا جانا محض اللہ کے لیے، آپ کھا رہے ہو، عبادت کر رہے ہو اللہ کے لیے۔
کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہی، یہ میں یہ ہم یہ جو کھایا ہے وہ، جو کمایا ہے وہ، جو عزت جو شہرت، یہ سب ختم ہونے والا، صرف ایمان جانے والا۔ اب ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جو چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اسی طریقے سے مزار بنتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے والدین کا پتہ نہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں، خاندان قبیلے کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو رب اس کا نشان مٹنے نہیں دیتا، رب اس کی یادوں کو مٹنے نہیں دیتا، رب اس کی قبر کو، اس کے مقام کو مٹنے نہیں دیتا، آج نہیں تو کل اس کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل قدر کو جانتے ہیں، سالوں کے بعد جب ان کو جلال آیا تھا، بڑا مشہور واقعہ جانتے ہو کہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو شیخ جلال الدین پانی پتی جب آئے حضرت کے پاس تو ان کو یہ کوئی تاکید کر دی گئی تھی کہ سامنے مت آنا، پیچھے رہنا، نگاہوں کے سامنے مت آنا، جل جاؤ گے، پیچھے رہنا۔ ہم بغداد کے غوث پاک کی خانقاہ میں موجود تھے، ایک وجد آتا ہے، وجد ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت میں آدمی کی حیت بدل جاتی ہے، اگر وہ گنہگار بھی ہے اور اگر اس کو وہ وجد آ گیا تو وجد کے لیے ضروری نہیں ہے عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بس اللہ سے محبت ہو اور مخلص ہو، دینی نام پر، دین کے نام پر سیاست نہ ہو، تو اگر وہ وجد آ گیا، گنہگار سے گنہگار ہے، اگر جو کہہ دے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا رب عشقا اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں اللہ کے بندے نہیں لگتے، جو دیکھنے میں اتنے متقی پرہیزگار نہیں لگتے، جو دیکھنے میں اتنے اللہ والے نہیں لگتے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے بہت قریب ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لا بر، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو وہ پورا فرماتا ہے، جب پورا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو آپ کو بتاتا چلوں، غوث پاک کے میں قدے میں تھا، بغداد شریف میں تھا، وہاں پر کردستان کے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا جو بھی ہوتا ہے سما اور رقص کا ان کا طریقہ ہے کرتے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں کھڑا تھا، وہ مجلس ختم ہو گئی دن میں، لیکن رات میں 12 بجے کے بعد غوث پاک کے سرانے ایک کمرے کے اندر ایک خاص مجلس ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، اس میں پہنچا تو یہاں پر جو ہوتا ہے نا تصوف جو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی فلانے نے فلانے کی کرامت دکھا دی تو ولی ہو گیا، فلانے نے فلانا کر دیا تو ولی ہو گیا۔ تصوف جب طے کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد، صوفی بننے کے بعد، ولی بننے کے بعد جب اس سے چیزیں صادر ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تصوف بنا، اس نے وہ حاصل کیسے کیا؟ تو ایک چیز ہوتی ہے معزز سامعین کرام، اس چیز کا مشاہدہ آپ، میرا حسن ظن ہے، ظن المؤمنین خیرا، اس مجلس میں سب نے کیا جو میں بولنے والا ہوں۔ کتابوں میں بتایا گیا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ایک قسم کا حال ہوتا ہے، ابھی بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل بھی کر رہا ہوں، اس کے ڈیفینیشن میں بھی جا رہا ہوں۔ ایک حال ہوتا ہے، اس حال کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عالم، ضروری نہیں کہ آپ پیر ہو، ضروری نہیں کہ آپ پیر زادے ہو، ضروری نہیں کہ آپ متقی پرہیزگار ہو، ضروری نہیں کہ آپ کیسے بھی گنہگار ہو، تو ضروری نہیں کسی کو بھی آ جاتا ہے۔ وہ حال کے تعلق سے بتایا گیا کتابوں میں ہی البواریق واللواظ، جو حال ہوتا ہے نا وہ برق ہوتا ہے، جب چمکتی ہے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے یہ دل ہے، دل کو پر اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی نہ کبھی اللہ کے بندے کے دل پر محبت الہی غلبہ کرتی ہے، وہ حال آتا ہے۔ آپ چاہے کتنی بھی بڑے گستاخ ہو جاؤ، مطلب اپنے آپس میں، ولی اللہ کی نہیں، کیونکہ ولی اللہ کا اگر کوئی گستاخ ہوتا ہے تو حدیث قدسی میں رب نے فرمایا کہ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے اس سے۔ آپ آپس میں چاہے جتنے بھی معاملات میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ بچائے، لیکن وہ حال آتا ہے۔ اب آپ دوسری اس کی تشریح ہمارے زبان میں سن لیجیے، آپ میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہ کبھی دل میں خشوع خضوع آتا ہے، رونا آتا ہے نماز میں، اللہ مولا مجھے معاف فرما دے۔ کبھی نہ کبھی نماز کی دلچسپی ہوتی ہوگی، کبھی نہ کبھی دعا مانگنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے نا، کبھی نہ کبھی نہ کبھی، ضروری نہیں ہے آپ کو نماز میں، ایسا ہو سکتا ہے روزے میں ہو جائے،
ایسا ہو سکتا ہے کسی غریب کو آپ نے صدقہ دیا تو دل میں بڑا اطمینان ہے، چلو دے دیا کہ اللہ والے کی مدد ہو گئی، اسی کو حال بولتے ہیں، وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اسی کو حال بولتے ہیں۔ اب اس حال کو بڑھانے کے لیے لوگ چلا کرتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، غاروں میں جاتے ہیں، مسجد کے کونوں میں جاتے ہیں اور قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ جب وہی کیفیت بڑھ جاتی ہے وہ کبھی آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ ایسا ہوا کہ نماز میں آپ کو خشوع ملا اور دوسری رکعت میں نہیں، آپ کو ایک مرتبہ روزہ رکھا وہ کیفیت ملی دوسری میں نہیں ملی، اسی کو کہتے ہیں حال۔ اور جب وہ ٹھہرنے لگے، کنٹینیو رہنے لگے تو اس کو کہتے ہیں مقام، اور پھر یہ کنٹینیو بہت زیادہ دباؤ میں رہنے لگے تو اس کو کہتے ہیں مقامات، منزلیں۔ یہ جنید بغدادی کی تشریح بتا رہا تھا جنہوں نے یہ فرمایا علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ تصوف کا علم کتاب الہی اور سنت رسول اللہ سے محفوظ ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اسی کو مقام بولتے ہیں۔ یہ کیفیت آتی ہے، جب یہ کیفیت آتی ہے تو بندہ جو کہہ دے گا وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ غوث پاک کی محفل کے اندر، خانقاہ کے اندر، ایک گوشے کے اندر وہ محفل ہو رہی ہے، ہم بھی پہنچے اس محفل کے اندر۔ اب چونکہ رقص سرور بھی ہو رہا تھا، لوگ اپنے طریقے سے دھمال کر رہے تھے، دھمال الگ ہوتا ہے، رقص الگ ہوتا ہے۔ تو ایک کونے میں میں کھڑا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک آدمی تھا، پینٹ شرٹ میں تھا، داڑھی کٹی ہوئی تھی، اور وجد کا جب وجد آتا ہے نا تو اس کی خاص کیفیت ہوتی ہے، جب غالب طریقے سے آتا ہے، جب دباؤ کے طریقے سے اللہ کا نور کسی کے دل میں اترتا ہے نا تو ایک کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت صابر پاک، علاؤ الدین صابر پاک کلیریوں کو جب وجد آیا تھا نا، پورے کلیر کو جلا کے خاک کر دیا تھا، تو ان کی کیفیت یوں تھی، مطلب یہ ہاتھ ایسے ایسے کر کے بند کر کے سینے پر رکھے رہتے ہیں اور یہ رہتا ہے۔ کسی بھی ولی اللہ کو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ حشمتی ہو، چاہے وہ رفیع ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے کسی بھی سلسلے کا ہو، وجد آئے گا تو یہی کیفیت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی۔ یہ ہاتھ سے سینہ پکڑے ہوگا، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ اور اولیاء کرام دل اس کو نہیں کہتے جو خون کا لوتھڑا، اس روحانیت کو بولتے ہیں۔ تو یہ دل ہے اور یہ ایک اشارہ اللہ کی طرف۔ تو اس کو وجد آیا تو تڑپنے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ اب ہم تو ابتدائی طریقے پہ تھے، ہم کو کیا معلوم کہ وجد آیا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھا جتنی بھی اہل مجلس تھے انہوں نے اپنی مجلس برخاست کری اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا ہے اگر اولیاء کرام کی محفل ہو یا خانقاہیں ہو، اگر کسی کو وجد آ جائے تو اس کی تعظیم میں، اگر وجد آ جائے جس کو بھی آ جائے، اگر اس کی تعظیم میں جو شخص اٹھ جائے گا کہ وجد اس کے سینے میں بھی آ جائے گا، اگر اس کی تعظیم میں اگر کوئی اس کے سینے پر لگ جائے، اس کے جسم پر ہاتھ رکھ دے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دے، تو کبھی نہ کبھی وہ وجدانی کیفیت، وہ وجدانی حالت اس کے سینے میں بھی منتقل ہو جائے گی، اس کو بھی وہ حصہ ملے گا۔ اسی کو شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ پورے دنیا کے اندر یہ کلمہ طیبہ کا نور کیسے جلوہ کر، پورے دنیا میں لوگ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے مولانا ہم لوگ تبلیغ کر رہے ہیں تب مسلمان، فلاں پیر صاحب کے مرید کر رہے ہیں تب اسلام زندہ ہے، فلاں مجدد صاحب تجدید کر رہے ہیں تب اسلام زندہ ہے، فلاں مصنف صاحب کتابیں لکھ رہے ہیں تب اسلام زندہ ہے، فلاں مناظر مناظرہ کر رہے ہیں تب اسلام زندہ ہے۔ محی الدین ابن عربی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے، فتوحات مکیہ میں اسلام کسی کے علم کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، کسی ولی کی کرامت کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، کسی مصنف کی تصویر کی وجہ سے زندہ نہیں ہے۔ اسلام زندہ اس وجہ سے ہے کہ پے در پہ ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ سے ایک نور آقا کریم کے سینے پر اترتا ہے، آقا کریم کے قلب پاک پر ہمہ وقت ایک نور اترتا ہے، اور اس آقا کریم کے سینے پر وہ جب نور اترتا ہے تو اس کی شعاعیں، اس کی روشنی پوری دنیا میں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے سینے میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اب جس کا جتنا ایمان، جس کے جتنے اعمال، جس کی جتنی عقیدہ، جس کا جتنا پختہ ایمان، اسی اعتبار سے وہ نور اسی مقدار میں، اسی تعداد میں اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے، تب وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر ایک لمحے کے لیے وہ نور آقا کے سینے سے نکلنا بند ہو جائے تو پوری دنیا میں اسلام ختم ہو جائے۔ تو آج جو کچھ ساری برکتیں ہیں وہی سے،
اور یہ اولیاء اللہ کتابوں میں فرمایا گیا ہے، اولیاء کرام نے فرمایا ان الاولیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرضوان کا زمانہ، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں عرب کے اندر ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے جن کا علامہ یوسف نبہانی نام، اہل عرب ان کو مجدد قرار دیتے تھے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو وہ سر پہ رکھتے رہتے، کہتے یہ شخص مل جائے تو اس کے پاؤں دھوکے ہوتی ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی کہتے تھے، وہ سادات سے تھے، ان کا پر پوتا ہمارا ساتھی تھا، اس نے یہ بتایا۔ اب جیسے یہاں ہندوستان کے اندر کہیں کسی علاقے میں پھنس جاؤ یا غوث المدد آپ پکارتے ہو نا، ایسے عرب کے اندر شیخ ابراہیم دسوقی کو پکارا جاتا ہے، شیخ ابراہیم دسوقی، مصر میں ان کا مزار ہے۔ تو دنیا کے 4 بڑے کتب ہیں، ان میں سے ایک ان کا نام آتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، اسماعیل علامہ یوسف نبہانی کے پوتے بتاتے ہیں کہ ہمارے پردادا یعنی اسماعیل نبہانی کے والد صاحب، پردادا کے دادا، پردادا کے والد، وہ سفر کر رہے تھے حج کا، راستے میں ان کو بڑی پریشانی ہوئی، طبیعت خراب ہو گئی، قافلے والے آگے چلے گئے، وہ ٹھہر گئے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کیسے جاؤں گا حج کرنے کے لیے، یہاں سے سفر بہت دور ہے، مکہ شریف مدینہ شریف۔ ایک دن گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ شیخ ابراہیم دسوقی کا انشاءاللہ تعالی وسیلہ لیتا ہوں، ان کا وسیلہ لوں گا، عریضہ پیش کروں گا، استغاثہ پیش کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ ابھی یہ سوچا تھا رات میں، یہ صبح کیا دیکھ رہے ہیں، ایک آنے والا گھوڑے پر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے چلو آپ کو دیار مقدس میں جانا ہے نا، حجاز مقدس میں جانا ہے نا، مکہ شریف میں جانا ہے نا، آ جاؤ میرے سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ سواری پہ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد آگے چلنے کے بعد ایک دوسری سواری ملی، اس پر ان کو بیٹھا دیا، کہا آپ چلتے چلے جائیں۔ پھر چند قدم ہم چلے تھے کہ پیچھے سے اسی شخص نے آواز دی کہ شیخ عبد القادر کے ہوتے ہوئے ابراہیم دسوقی کا وسیلہ ہم ہیں، ہمارا وسیلہ تم کو کافی۔ جیسے انہوں نے یہ پڑھا تو دیکھا پیچھے سے وہ شخص غائب، اور آگے دیکھا تو مکہ کی وادی سامنے ہے، مکہ شہر سامنے ہے۔ غور کیا تو پتہ چلا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ غوث پاک کی نسل سے تھے۔ تو غوث پاک خود تشریف لائے اور فرمایا میرے رہتے کسی اور کا وسیلہ، ابراہیم دسوقی کا وسیلہ، میرا وسیلہ کافی۔ الحمدللہ ہم غوث پاک والے، غوث پاک کے وسیلے والے۔ تو معزز اور غوث پاک نے خود فرمایا، آپ کو بتاتا چلوں، لباس بہت قیمتی پہنا کرتے تھے، 10 لاکھ کا تقریباً لباس ہوتا تھا، رات میں غسل کرتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے، صبح دوسرا لباس پہنتے تھے اور رات کا لباس صبح صدقہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ باب الشیخ محلہ ہے جس میں غوث پاک کا مزار ہے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا چور نے، تو کہا شیخ صاحب بڑا قیمتی لباس پہنے جا رہے ہیں، لاؤ اس کو اتار لو، چرا لو۔ ان کو کیا پتہ چلے گا، بوڑھے آدمی ہیں، ہر آدمی تولتا ہے اس بات سے کہ یہ نوجوان ہے، بچہ ہے، اس کا کیا، یہ بوڑھا ہے، اس کا کیا۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ نہیں سوچتے ہیں کتنے بڑی بڑی بارگاہوں سے اس کے رابطے ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ آدمی فرد کی قیمت نہیں ہوتی ہے، فرد کی کیفیت کی قیمت ہوتی ہے، کس کیفیت کا وہاں ہے۔ تو معزز سامنے کرام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تو چور نے سوچا کہ لاؤ جھپا اتار لوں، جب تک شیخ صاحب کو پتہ چلے گا آدھا تو جھپا میں اتار چکا ہوں گا اور مارکیٹ میں لے کے بھیج دوں گا۔ تو جیسے اس نے پیچھے سے دامن تھاما اتارنے کے لیے، تو غوث پاک نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا اے میرے رب، عبد القادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ سوچئے اس چور نے غوث پاک کا دامن عقیدت میں تھاما تھا، محبت میں تھاما تھا، وسیلے کے طور پر تھاما تھا، برکت کے طور پر تھاما تھا، نہیں تھاما تھا، تکلیف، برائی، چوری، بری نیت سے تھاما تھا، تب غوث پاک نے دامن نہیں چھڑایا۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانان اہل سنت، ہم قادری غلاموں نے غوث پاک کا دامن محبت میں تھاما ہے، غوث پاک کا دامن عقیدت میں تھاما ہے، غوث پاک کا دامن وسیلے کے طور پر تھاما ہے، غوث پاک کا دامن نجات کے طور پر تھاما ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن ضروری ہے اگر کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو
تو اس سلسلے کی قدر جانو اور اس سلسلے میں جو بزرگان دین ہیں ان کی بھی قدر جانو. آپ کو بتاتا چلوں گجرات کے بہت سے سفر ہمارے والد نے کیے ہیں، سب جانتے ہیں آپ لوگ. اکثر سفر میں میرے والد کہتے تھے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں اور بھی علماء گواہ ہیں، کہتے تھے کسی شخص کو اگر زندہ ولی دیکھنا ہے، اگر کسی شخص کو زمین پر چلتا پھرتا زندہ ولی دیکھنا ہے تو تاج شریعہ کو دیکھو. میرے والد کیا اور خالی میرے والد کو نہیں، ان سے بہت پہلے حضور سیدی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت حضور مشاہد ملت نے فرمایا، جن کی نگاہ کا تو سب قائل ہے، جن کی بصارت کا تو سب قائل ہے، جن کی بصارت اور بصیرت، جن کی نظر کا تو سب قائل ہے. منقش مصلی، یعنی جس مصلی کے اوپر کعبہ شریف کا یا مکہ شریف کا نقشہ بنا ہو، اس کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس سلسلے میں حضور مشاہد ملت کا تفصیلی فتویٰ ہے. جانتے ہو حضور مشاہد ملت نے ہندوستان کے بہت سے دارالفتہ کی طرف استفتاء بھیجا کہ اس تعلق سے آپ فتویٰ دو کہ منقش مصلی جس پر نماز پڑھی جائے، جس پر نقشہ ہو کعبہ شریف کا یا گنبد خضرا کا، اس پر پاؤں رکھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے. بہت سے دارالفتہ سے فتوے آئے. اتنی موٹی کتاب ہے. حضور مشاہد ملت کے فتاووں کو 3 جلدوں میں نے ترتیب دیا ہے. میں جانتا ہوں اکثر جو فتوے حضور تاج الشریعہ نے دیے ہیں، درجنوں فتوے میرے پاس موجود ہیں جس پر اوریجنل قلم کے ساتھ حضور مشاہد ملت کی یہ تحریر موجود ہے. حضور تاج الشریعہ کے فتاوے پر تصدیق کرتے ہوئے حضور مشاہد ملت نے فرمایا، ھذا حکم عالم المطاع لیس لنا الا الاتباع. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم حضور غوث اعظم حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر. ان کی بصارت تو ایسی تھی، مشاہد ملت کی بصارت تو ایسی تھی، 30 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دعوت اسلامی کی تصدیق نہیں کروں گا، اس کے اندر کچھ بکرے. اور حضور تاج الشریعہ زمانہ گزر گیا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے. یہ تو آپ جانتے ہو کتنے سال پہلے مشاہد ملت نے فرمایا. یہ ان کی بصیرت، یہ ان کی دور کی سوچ ہے، یہ ان کا تدبر ہے، یہ ان کی کرامت ہے. کتنے سال دور انہوں نے دیکھ لیا تھا اس جماعت میں کچھ کھوٹ ہے، اسی لیے میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا. جانتے ہو نا، یہ تو آپ لوگ جانتے ہو، میں کوئی اس میں تعویل نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ بنا رہا ہوں. اور حضور مشاہد ملت کی جب اتنی نگاہ ہے، حضور مشاہد ملت ہی نے حضور تاج الشریعہ کے فتاوے پر یہ لکھا ہے. درجنوں فتاوے میں انشاءاللہ شائع ہوں گے، آپ خود دیکھو. تو ہر فتوے کے نیچے کیا لکھا؟ ھذا حکم عالم المطاع لیس لنا الا الاتباع. یہ ایسے عالم دین کا حکم ہے جس کی اتباع کرے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اس کا یہ معنی، یہ ایسے عالم کا حکم ہے جس کی اتباع کرے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو آپ بتائیے، وہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو بھی آپ جج کرو. میرا اور کوئی بھی ہو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت علیہ السلام کی بارگاہ اعلیٰ حضرت نے دعا کری کہ میری نسل میں 7 نسلوں تک علم دین باقی رہے. ابھی تو 7 نسلیں ہوئی ہیں. معزز سامعین کے نام ہماری قوم کا یہی شکوہ ہے اور ہم لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن مسائلوں کی تجدید کری ہے نا، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مسائل ابھی تک نافذ ہی نہیں ہوئے. جن مسئلوں میں اعلیٰ حضرت نے قوم کا سدھار پیدا کیا ہے، قوم کے اندر اور قوم کی اصلاح کری ہے، وہ مسائلوں کو قوم نے ابھی تک اختیار ہی نہیں کیا. اور مسئلے کا الگ نعرہ لگاتے ہیں. معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے اور بزرگوں کی بارگاہوں سے فیض حاصل کرنا چاہیے. کوئی مطلب نہیں ہے یہ دنیا، یہ تعلقات، یہ پارٹی بندی، یہ گروپ بندی، یہ سیاست، یہ دولت، یہ عزت، یہ اولاد، سب یہ رہ جائے گی. اللہ والوں کی محبت کام دیتی ہے، اللہ والوں کی عقیدت کام دیتی ہے، اور اللہ والوں سے تعلق اور اس کا ادب بھی یہ کام دیتا ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی.
اور حضور شیر بشیر سنت آج ان کو اتنا مقام ملا، انہیں مزارات الحمدللہ ان سے فیضان مل رہا ہے۔ مرنے کے بعد میرے والد محترم نے خود مجھ سے کہا بیٹا آج ہم نے زندگی بہت پریشانیوں میں گزاری، لیکن میں ان سے بولتا تھا کہ ابا فلاں نے یہ کر لیا، فلاں لوگوں نے اپنے اولادوں کے لیے یہ کیا، اپنے اولادوں کے لیے یہ کیا، آپ ہم کو اس طرح مقروض چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب شیر بشیر سنت کا انتقال ہوا تب بھی وہ مقروض تھے، مشاہد ملت کا ہوا تب بھی وہ مقروض تھے، میرے والد کا انتقال ہوا تب بھی وہ مقروض تھے۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح چھوڑے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم تم سے وہی کہیں گے جو ہم سے شیر بشیر سنت نے کہا۔ میں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ خدمت کرتے رہنا، خانقاہ رضویہ کی خدمت کرتے رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرتے رہو گے، جہاں کہیں بھی رہو گے تم کو رزق ملتا رہے گا۔ اگر اس مسلک سے ہٹو گے، اعلیٰ حضرت کی مسلک سے ہٹو گے تو ہم تمہارے ذمہ دار نہیں۔ معزز سامعین کرام، قوالی سننا بے شک ضروری ہے، ہم خود قوالی کے مخالف تھے، لیکن میرے والد نے مجھ کو بیٹھا کے دکھایا کہ قوالی میں یہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری باتیں حجت نہیں ہے شریعت پر، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ مسائل مختلف ہی ہیں، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتب وحی ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہ مغفور لہ ہے، ان کی نجات کا ذمہ آقا کریم نے لیا ہے۔ ان کی گستاخی کوئی بھی خانوادے حشمتی حوالے کرے یا خانوادے رضوی حوالے کرے یا خانوادے احمد کرے، کسی بھی صفت کو قبول نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمام صحابہ کی عزت، ان کا احترام کرنا، ان کو سنی صحیح عقیدہ ماننا، ان کا وسیلہ لینا، ان کا میلاد کرنا، ان کا فاتحہ درود کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ ابھی ان کا مزار، ان کے فاتحہ اس سے پہلے ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم کریں تو کوئی یہ کہے کہ پہلے ان کی فاتحہ نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ہو رہی ہے؟ دلیر شاہ کی پہلے فاتحہ ہوتی تھی، وہ تو جنے کب کے یہاں پر شہید ہے، بعد میں دھیرے دھیرے جب لوگوں نے پہچانا ان کا مقام یہ ہے تو لوگ لگ گئے۔ شیر بشیر سنت کا عرس پہلے ہوتا تھا؟ نہیں، اب ہوتا ہے، جب انتقال ہو گیا ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام میں اگر بعد میں پیدا ہو رہی ہیں، اگر وہ صحیح ہے شریعتاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو کیا پرابلم ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی بھی صحابی، کسی بھی تابعی، کسی بھی امام مجتہدی، اگر کسی بھی ولی اللہ کا عرس ہو رہا ہے، خواجہ پاک کا عرس ہو رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے، یا مشہود ملت کا عرس ہو رہا ہے، یا معصوم ملت کا عرس ہو رہا ہے، یا مقدم سمنا کا عرس ہو رہا ہے، یا ابو بکر صدیق کا عرس ہو رہا ہے، یا حضرت امیر معاویہ کا عرس ہو رہا ہے، تو کیا قباحت ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا عرس نہیں ہوتا تھا، بعد میں ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو میرے والد نے یہ کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو شیخ سنت نے کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا تمہارے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور یہ بھی کہا انتقال تو ہمارا ہو رہا ہے، بہت سی وصیتیں خاندان کے بارے میں کہی، خاندان کے اختلاف کے بارے میں کہی، اس کے مستقبل کے بارے میں کہی اور اس کے مستقبل کے بارے میں کہی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں بہت ہم نے کتاب لکھی ہے، مشارف و انوار شہود فی تذکرۃ الشیخ احمد مشہود، اس کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے، 3 جلدوں میں کتاب ہے، پورا ایک باب باندھا ہے پیشن گوئیوں کے تعلق سے، جو بشارتیں دی تھیں وہ سب لکھ دیا اس کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس آنا، میرے مزار پر آنا، قرآن پڑھنا، جمعے کے دن آنا، عصر کے بعد آنا یا فجر کے بعد آنا، تو جو دنیا میں نہیں دے پایا مرنے کے بعد میرے قبر پر آنا، میں اس سے زیادہ دوں گا، کیونکہ مرنے کے بعد مومن کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد، انتقال کے بعد مومن کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ابھی دنیا میں وہ قید رہتا ہے، تبھی تو مولا روم نے فرمایا تھا از برائے مصلحت در حبس دنیا ماندہ ہے، حبس کجا منج کجا مال کیرا دلدام، کہ دنیا میں کسی مصلحت کی وجہ سے قید کیا گیا ہو، ورنہ کیسی سزا، دنیا میں کسی مصلحت کی وجہ سے قید کیا گیا ہو، ورنہ کیسی سزا، کسی کا مال چرایا ہے کہ مجھے قید کیا جائے، کسی مصلحت کی وجہ سے قید کیا جائے۔
معزز سامعین کرام، یہ دنیا دارالمحن ہے، سختیوں کا گھر ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تو یہ دنیا میں ان کو اختیار ہوتے ہیں، لیکن محدود اختیار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ولی اللہ بن جاتا ہے تو پھر تو اس کے اختیاروں کی کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں، جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے، جس سے چاہے ملاقات کر سکتا ہے، جو چاہے وہ دے سکتا ہے، دور اور قریب کے سن سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد ان کا فیضان بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اولیاء اللہ مرنے کے بعد بھی فیضان دیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے ان کا مزار پہلے بنا دیا جائے، یا 10 سالوں کے بعد بنایا جائے، یا 20 سال یا 100 سال 200 سال کے بعد ان کا عرس منایا جائے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور، اگر کسی معاملے میں حیرت زدہ ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد طلب کرو۔ امام غزالی نے فرمایا قبر والوں سے مدد کرو، اور آج بھی آپ جانتے ہو قبروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ شیر بر سنت کی بارگاہ میں جاؤ، فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی الحمدللہ حضور معصوم ملت کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو ترقی عطا فرمائے۔ ان کی بھی بارگاہ میں اگر کوئی فیضان لینے جائے گا تو دیا جائے گا، خاص لوگ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مشہود ملت ہے، شیر بر سنت ہے، مشاہد ملت ہے، جتنی بھی بندے اور بھی خانقاہوں کے جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، تو معزز سامعین کرام ان کی بارگاہوں میں اگر کوئی عریضہ لے کے جائے، کتابوں میں یہ فرمایا گیا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن کے پاس زندگی میں جاتے ہو مرنے کے بعد بھی جاؤ گے تو تمہارے جانے سے وہ خوش بھی ہوں گے، اور تم کو وہ فیضان بھی دیں گے، تم کو وہ برکتیں بھی دیں گے۔ اور یہ بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ مرنے سے پہلے زندگی میں اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو جتنی دیر بیٹھتے ہو، مرنے کے بعد بھی اگر ان کے مزار پہ جاؤ گے تو اتنی ہی دیر بیٹھو۔ اگر آپ اگر آپ شیر بر سنت یا کسی بھی ولی اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو جب وہ زندگی ان کی تھی، جب وہ زندہ تھے اور ان کے پاس آپ جایا کرتے تھے تو 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ جتنا چاہتے تھے آپ بیٹھتے تھے نا۔ ادب یہی ہے، اتنا ہی وقت انتقال کے بعد بھی ان کی مزار پر بیٹھتے، جو صحبت جو وقت جو لطف آپ کو زندگی میں ملتا تھا وہی ملے گا اگر ان کے بعد انتقال کے بعد بھی وہی ادب آپ برقرار رکھیں۔ معزز سامعین کرام، اور چھوٹا بڑا کچھ نہیں ملتا اولیاء اللہ کے اولادوں میں اور عام مومنین میں۔ قرآن نے فرمایا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہی عزت والا ہے۔ یہ لباس 5-6 ہزار 10 ہزار میں آ جائے گا، صدری جبہ قبہ سب آ جائے گا۔ تو لباس سے آپ سوچو فلانا اتنا اچھا لباس پہن رہا ہے، بہت بڑا ولی ہوگا، مولانا ہوگا۔ لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اندر کیا اندر کی حیثیت۔ جب آپ اندر صحیح کر لیں گے تو آپ کا باہر بھی صحیح ہوگا۔ اگر کسی کا اوپر کا حال خستہ ہے تو اولیاء کرام فرماتے ہیں اس کا اندر کا اچھا حال ہے۔ لباسوں پر توجہ وہی دیتے ہیں جو ظاہر پرست ہوتے ہیں، ورنہ ٹوپی کچھ اور، جبہ کچھ اور، رومال کچھ اور، علاقہ کچھ اور۔ اور سارے اولیاء کرام، کہیں چشتیوں کا فیضان مل رہا ہے الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر، کہیں قادریوں کا فیضان مل رہا ہے، اور الحمدللہ اولیاء کرام ہندوستان میں سو ایسے ہیں، فیضان دینے والے ایسے ہیں۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں گیا، ان کی چوکھٹ پر چاندی اڑتی ہے۔ آپ بتاؤ عقل قبول کرتی ہے؟ چاندی کہیں نہیں اڑتی، چاندی ایک دھات ہے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چوکھٹ پر پتھر لگا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چاندی اڑتی ہے۔ الدین غریب علیہ الرحمٰن، چاند پتھر پھاڑ کے نکلتی ہے، پھر پتھر بدلا جاتا ہے اور چاندی اڑتی ہے۔ یہ اولیاء کرام یہ کیوں کرشمے رکھے؟ میں وہاں گیا ہوں مصر کے اندر، سوڈان بارڈر پر ایک بزرگ کا مزار ہے، شیخ ابو الحسن شاذلی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، مولا میری موت ایسی جگہ پر رکھ کہ جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، تو رہے، تیری ذات رہے اور ہم رہے۔ تو غیب سے ندا آئی، یا ابو الحسن شاذلی، یا ابو الحسن شاذلی انت شاذ لی، میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا،
آج ان کا مزار جس جگہ ہے نا 100 کلومیٹر ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، ایک پودے کا پتا نہیں ملے گا، صرف ریگستان۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے بس سے تو بس میں کھانا بھی لے کے گئے، پانی بھی لے کے گئے، جب پانی ختم ہونے لگا تو واپس ہو گئے۔ ان کے مزار پر پہنچے، انہوں نے وہاں پر اتنی عبادتیں کری ہیں، بغل میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ عبادت کری، وہاں سے مدینہ شریف اگر فلائٹ سے سفر کریں گے تو آپ کو 6 گھنٹے لگیں گے۔ لیکن آج بھی وہاں پر یہ خصوصیت ہے، اگر کسی بندے مومن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، وہاں پر عبادت کرے تو اس کو یا تو گنبد خضرا دکھتا ہے، یا گنبد خضرا کا عکس دکھتا ہے، یا تو مدینے کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس جگہ کی یہ خاصیت ہے۔ تو یہ کرامتیں ہندوستان میں بہت ہیں، عرب کے اندر بھی اولیاء کرام ہیں نا، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، وہاں اتنی کرامتیں کیوں نہیں؟ یہاں پر کیوں کرامتیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات وہ ہے جو بولنے جا رہا ہوں، جو کتابوں میں نہیں پڑھی، بزرگوں نے مجھے بتائی ہے۔ مخدوم سمنہ کی بارگاہ سے بات مجھے پتہ چلی کہ عرب کے اندر بت پرستی اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پر۔ یہاں پر جو دیگر لوگ رہتے ہیں، کفار لوگ، وہ یہ سوچتے ہیں پہاڑ کو جو ہلا دے وہ بھگوان ہوگا، وہ خدا ہے ہمارا، دھسا دے وہ معاذ اللہ خدا ہے، زمین کو پھاڑ دے وہ معاذ اللہ خدا ہے، جو چمتکار دکھا دے وہ معاذ اللہ خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے ایسے خاص بندوں کو بھیجا ہے جن کو یہ طاقتیں دی ہیں، وہ چاہے تو زمین کو پھاڑ دے، ایسی طاقتیں دی ہیں، وہ چاہے تو زمین کو ادھر سے ادھر کر دے، پہاڑ کو ہلا دے، پہاڑ کو دھسا دے، پانی کو ادھر کر دے، پانی کو ادھر کر دے، پتھر کو زندہ کر دے، وہ چاہیں کہ یہ سارے کرشمے کر دے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان طاقتوں کے جو مالک ہیں، جن کو یہ پاور دیا گیا ہے، یہ تو بندوں کو دیا جاتا ہے۔ خدا کی طاقت، خدا کا پاور تو اس سے بھی بڑا ہے۔ جو وہ سمجھ میں بیٹھے ہیں، جو ان کے دماغ میں یہ تصور ہے کہ جو خدا ہوتا ہے نا اس کو یہ پاور ہوتا ہے، یہ پاور ہوتا ہے، یہ پاور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ایسے بندے بھیجے ہیں جن کو یہ سارے پاور حاصل ہیں، اور لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ تو بندے ہیں اور ان کو وہی سارے پاور حاصل ہیں، پھر خدا کو، خدا اس سے بھی بڑا۔ معزز سامعین کرام، میں نے دیکھا ہے احمد آباد کے اندر حضور سید سرکار مخدوم سمنہ نے ایک مورتی کو زندہ کیا، اور خالی زندہ نہیں کیا، اپنے مرید کی اس سے شادی کرائی، اور خالی شادی نہیں ہوئی، اس سے اولادیں بھی ہوئی، اور خالی اولادیں نہیں ہوئی، ہر اولاد کے چنگلیہ کے اندر، انگلی کے اندر پتھر کا نشان ہوتا تھا۔ اس آدمی نے دوسری بھی شادی کی تو اس نشان سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ پتھر والی لڑکی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اس سرزمین پر کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پتھر کو زندہ کر دینا، مورتی کو زندہ کر دینا۔ حضرت وہ مخدوم ملنگ، انہوں نے پہاڑ کو دکھا دیا، خواجہ پاک نے جنتی دروازہ کھول دیا، انا ساگر کٹورے میں لے لیا، وہ پتہ چلے کہ جو بھگوان کو سوچتے نا پانی برسا دیتے ہیں، زمین چیر دیتے ہیں، پانی کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یہ پاور انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو جب انسان کے پاس پاور ہے تو ان لوگوں کو پتہ چلے کہ پھر خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تم مالوں کی طرف دوڑتے ہو، دنیا کی طرف دوڑتے ہو، بیوی بچوں کی طرف دوڑتے ہو، اس دنیاوی زندگی کی طرف دوڑتے ہو، قرآن فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ مسلمانوں، تمہارا بچپنا گزر گیا، تمہارا دور گزر گیا، جوانی گزر رہی ہے، بڑھاپا گزر رہا ہے، اللہ کی طرف کب دوڑو گے؟ اللہ کی طرف ہی دوڑو، وہ تم کو کھانا دیتا ہے، تم کو بچے دیتا ہے، تم کو جینے کے لیے سانسیں دیتا ہے، تم کو رزق دیتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو پھر بھی تم کو پالتا ہے، پوستا ہے۔ اس کا بھی شوق رکھو کہ ایسے خدا سے بھی ملنا ہے جو ہم کو رزق دیتا ہے۔ وہ کیسا خدا ہے؟ اس کو ملنے کی بھی تمنا ہے، اس سے ملنے کی بھی تمنا ہے، اس کے دیدار کی بھی تمنا ہے، جو ہم کو رزق دیتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس کے پاس ہم کو پلٹ کے جانا۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور جنت میں بھی مل جائے گا سب کچھ، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں ملے گی وہی اتنی ہی مقدار میں وہ جنت میں بھی ملے گی، اس میں اضافہ نہیں ہے۔
اولیاء کرام فرماتے ہیں اگر دنیا میں تمہارے پاس مال ہے اللہ نے بخش دیا تو جنت میں اس سے زیادہ مال ہوگا. دنیا میں تمہارے پاس بیوی ہے اللہ نے بخش دیا اس سے زیادہ حوریں ہو جائیں گی. دنیا میں تمہارے پاس محلات ہے اللہ نے بخش دیا اس سے زیادہ مکانات ہو جائیں گے. دنیا میں تمہارے پاس تعلقات ہیں اللہ نے بخش دیا جنت میں بہت زیادہ تعلقات ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں جتنی رہے گی آخرت میں اتنی ہی رہے گی. اولیاء کرام نے فرمایا وہ چیز اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. تم دنیا میں اپنے رب کو جتنا پہچانو گے آخرت میں اتنی ہی مقدار میں تم کو معرفت حاصل ہوگی. یہ دنیا ہے رب کی بارگاہ میں، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں، معزز سامعین کرام ان کی بارگاہ میں آؤ، ان کی بارگاہوں میں بیٹھو کیونکہ یہ زندہ ہے، یہ مزار والے زندہ ہیں، ان کی تعلیم زندہ ہے. اگر تمہارے دل گناہوں سے مردہ ہو ان کے مزاروں پہ بیٹھو، اپنے دل کو زندہ کر لو، اپنی زندگی کو زندہ کر لو، اپنی برکتوں کو زندہ کر لو، اپنی لطافتوں کو زندہ کر لو، اپنا دل و دماغ تازہ کرو اور اللہ کی معرفت کو پیدا کیونکہ مر کو تو ہر ایک کو جانا ہے نا، سب کو جانا. چاہے اس بات کو کرنے میں آپ کو برائی محسوس ہوتی ہو، برا لگتا ہو کہ فلاں نے پیر صاحب کو بلایا دعا کرنے کے لیے وہ موت کی بات کرتے ہیں، فلاں مقرر صاحب کو بلایا تقریر کے لیے وہ موت کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں موت کی بات کرو نہ کرو، موت حق ہے، آنا ہے، ایک مرتبہ قبر میں جانا ہے، رب سے ملنا ہے، آقا سے ملنا ہے. معزز سامعین کرام تو مرنے سے پہلے موت قبل الموت، مرنے سے پہلے اپنے رب کو پہچانو، مرنے سے پہلے اپنے دین کو پہچانو، مرنے سے پہلے اپنے اولیاء اللہ کو پہچانو، مرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کو پہچانو. ان مزارات سے دوسرے لوگ فیضان حاصل کرتے ہیں، آپ بھی فیضان حاصل کرو. شاعر کیا ہے خوب کہا، دیگر وہ ہیں جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے. حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائش تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساتھی. نہ اٹھا پھر کوئی رومی اجم کے لالا زاروں سے، وہی آپ و گل ایرا وہی دلریز ہے ساتھی. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی ہم سب کو بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے. ہم سب کو سیدی سرکار مشاہد ملت، مشہود ملت، معصوم ملت، شیر بشر سنت، حضور تاج الشریعہ اور اس علاقے کے شہداء اعظام کا فیضان عطا فرمائے. ہم سب کے ایمان کو زندہ فرمائے، ہم سب کے اولادوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. کفاروں کی کفر سے، مکاروں کے مکر سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب مسلمانان اہل سنت کی حفاظت فرمائے. ہندوستان کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.